نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فادعهم إلى 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے بخاری شریف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی جس میں یہ مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن الیمن رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، مدینے سے یمن بھیجا اور گورنر بنا کر بھیجا۔ جب معاذ ابن یمن جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک دو نصیحت کا اس حدیث شریف میں بیان ہے، اور باقی نصیحتیں جو فرمائی تھیں وہ اس جگہ بیان نہیں ہے، اس کا بیان دوسری جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نصیحتیں آپ نے بار بار فرمائی تھی، ایک ہی مرتبہ فرمائی، مگر محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ جو مسئلہ جس باب کا ہوتا ہے بس اتنا مسئلہ اس باب میں بیان کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف لمبی ہو تو اس کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے الگ الگ باب میں اس کو رکھ دیتے ہیں، اور یہ کام ہمہ شمہ کا نہیں ہے۔ یہ بڑے علم والے، بڑے بڑے محدثین جن کو لاکھوں
10 लाख حدیثیں یاد ہوتی ہیں، تمام راویوں کے نام، تمام راویوں کے حالات، تمام سندوں کے حالات، تمام متنوں کے حالات کا انہیں پختہ علم ہوتا ہے، اور حدیث مبارک کے مفہوم اور معانی پر بھی وہ نہایت قادر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے محدثین اعظام یہ کام کر سکتے ہیں۔ کسی حدیث شریف کا ٹکڑا کرنا، کسی حدیث شریف کے ٹکڑے کو ملانا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کے بس کے بالکل بات نہیں ہے، یہ بہت اونچے درجے کے علماء کا کام ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اونچوں میں بھی ان کا اونچا مقام ہے۔ یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا بہت کیا کرتے ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جس جگہ کی جو ضرورت ہے اس جگہ بیان کریں۔ اس جگہ بھی غالباً ایسا ہی ہے۔ معاذ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے چند نصیحتیں یہاں پر ہیں، باقی دوسری جگہ پر ہیں۔ وہ نصیحت اس جگہ پر کیا ہے؟ فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب، اے معاذ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، توریت، انجیل، زبور وغیرہ ان کے پاس سے پہلے سے وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کو کچھ علوم اور مسائل کا علم ہے، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ عرب میں علم کا بالکل رواج نہیں تھا، پورے عرب میں علم کا بالکل رواج اس وقت نہیں تھا، تو یہ فرما رہے ہیں تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں، یہود نصارہ، ان کے پاس تم جا رہے ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ یمن میں صرف یہود اور نصارہ تھے، نہیں، اور لوگ بھی تھے بغیر پڑھے لکھے، غیر اہل کتاب بھی تھے، لیکن چونکہ اس میں اہل کتاب بھی تھے تو اہمیت کے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ تم جن کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب لوگ ہیں۔ فرمایا جب تم ان کے پاس جانا تو ان کو دعوت دینا، فدعوہم، ان کو دعوت دینا، کس بات کی دعوت؟ الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ان کو اس بات کی دعوت دینا، ایمان کی، کلمے کی دعوت۔ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یمن والے اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، تو اب ان کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں، تسلیم کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تو اب ان کو یہ بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ایک صدقہ فرض کیا ہے، اس کو زکوٰۃ ہم لوگ کہتے ہیں، ایک صدقہ فرض کیا ہے، اور یہ صدقہ مسلمان کے امیروں سے لیا جائے گا اور مسلمان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بات بالکل واضح کر دی، مسلمان کے امیروں سے لیا جائے گا اور مسلمان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
اگر وہ اس کی بھی اطاعت کر لیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو اب تم ان کے نفیس مالوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا معنی؟ زکوٰۃ ہم لوگ جو نکالتے ہیں تو ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، کیا حساب لگاتے ہیں، لگاتے بھی ہیں کہ نہیں لگاتے، صحیح لگاتے ہیں یا غلط لگاتے ہیں، کچھ چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ رہا ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم میں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنے زکوٰۃ کے حساب لگاتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بغل والے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ زکوٰۃ کا حساب لگوانے کے لیے اور زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آدمی مقرر کے جاتے تھے، ملان کرواتے تھے اور بتلاتے تھے کہ اتنی زکوٰۃ بنی، اور اس زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے۔ زکوٰۃ صرف مال پر نہیں ہے، زکوٰۃ صرف مال تجارت پر نہیں ہے، زکوٰۃ صرف سونے اور چاندی پر نہیں ہے، زکوٰۃ سوائم میں بھی ہے اور زکوٰۃ خضروات میں بھی ہے۔ سوائم کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، ان کے اوپر زکاتیں ہیں، لیکن ان کی زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے، ان کے حساب الگ الگ ہیں، چونکہ پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی زکوٰۃ کے مسائل جاننے کا ضرورت مند ہو، اس لیے میں اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ ان جانوروں پر 2.5% زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کا نصاب وہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کے حساب سے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھیتیاں کرتے ہیں، اناج، غلے اور سبزیاں، پھل اگاتے ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی 2.5% نہیں ہے، اور ان کا نصاب بھی 52.5 تولہ اور 7.5 تولہ نہیں ہے۔ ان کی زکوٰۃ کا الگ حساب ہے۔ ان کے پاس جب ہم جائیں گے تو ان کے مسائل کو بیان کریں گے۔ ابھی میرا سامنا تاجروں سے، شہریوں سے، اس لیے وقت کی قلت کی وجہ سے ان دونوں مسائل کو چھوڑ کر یہ بتلانا ہے کہ زکوٰۃ صرف مال تجارت میں نہیں، سوائم میں بھی ہے، خضروات میں بھی ہے۔ تو عمال جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ عمال کا معنی سمجھ گئے؟ جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا گیا ہو اس کو عمال بولتے ہیں۔ عمال جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اب عمال کیا چاہے گا کہ اس کے پاس 20 گائے ہیں، ان 20 گائے میں سے زکوٰۃ بن رہی ہے تو سب سے اچھی والی ہم لے لیں، عمال یہ چاہے گا۔ اور صاحب مال کیا چاہے گا کہ سب سے کمزور والی ہم دے دیں۔ بھئی ایک فطری بات ہے، لینے والا چاہے گا کہ سب سے سستا، سب سے بڑھیا ملے، دینے والا چاہے گا کہ سب سے نمل اور سب سے مہنگا بکے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس وقت بھی یہ فطرت تھی۔ لہذا ہماری شریعت نے دیکھیے کیسا عدل و انصاف کیا ہے، کیسا عدل و انصاف کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، پابند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن الیمن کو۔ فرمایا جب وہ زکوٰۃ کے عقیدے اور مسئلے کو بھی مان لیں تو اب تم اپنے آپ کو ان کے نفیس مال سے بچانا۔ ایسا مت کرنا کہ جو زکوٰۃ وصول کرنا ہو تو کھوج کر سب سے بڑھیا والا ان کا لے لینا، بلکہ بیچ کا لیا جائے گا، نہ مالک کا نقصان ہو اور نہ فقراء کا نقصان ہو، نہ صاحب مال کا نقصان ہو اور نہ فقراء کا نقصان ہو۔ اگر مال بہت بڑھیا ہے تو مالک کا نقصان ہو سکتا ہے، اور مال بہت گھٹیا ہے تو فقراء کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ کا راستہ بتلایا۔
آگے فرمایا واتق دعوت المظلوم، معاذ مظلوم کی بددعا سے بچنا بھی ترجمہ کرو تب بھی صحیح، اور مظلوم کی بددعا سے ڈرنا یہ بھی ترجمہ کر دو تب بھی صحیح۔ تقویٰ میں دونوں مفہوم ہوتا ہے، ڈرنا بھی اور بچنا بھی، تو اس کا آپ جو چاہو ترجمہ کر لو۔ واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے ڈرنا۔ فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز آڑ اور پردہ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ سنی جاتی ہے۔ یہ آڑ اور پردہ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آگے کبھی ہم اس کو سمجھاویں، ابھی فی الحال زکوٰۃ کے مسئلے پر آج ہم لوگ فوکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں کتنی پیاری ترتیب بیان فرمائی ہے، دعوت کی کتنی پیاری ترتیب بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب تم یمن والوں کے پاس جانا تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آگے فرمایا اگر وہ اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، تو اب ان کو یہ بتلانا، کیا بتلانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں دن و رات کے اندر۔ بس یہی ترتیب ہے ایمان کی، یہی ترتیب ہے اسلام کی، اور یہی ترتیب ہے مسلمانوں کی۔ اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے، آپ واضح طور پر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترتیب کے خلاف جاتا ہے، اور اس ترتیب میں اصول دین کا بیان ہے، اس ترتیب میں مسئلے کا بیان نہیں ہے، اس ترتیب میں عقیدے کا بیان نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے رکن جس پر کوئی چیز کھڑی رہتی ہے، اس حدیث شریف میں رکن کا بیان ہے، اس حدیث شریف میں رکن کا بیان ہے۔ نماز کا رکن اعظم کیا ہے؟ سجدہ۔ نماز کا رکن اعظم کیا ہے؟ سجدہ۔ قیام نہیں ہے، قرات نہیں ہے، وہ بھی رکن ہے لیکن رکن اعظم نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث شریف میں جو ترتیب بتائی جا رہی ہے یہ رکن اعظم کی ترتیب ہے۔ لہذا وہ لوگ ذرا غور کریں جو نمازوں سے غافل ہیں، وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کو مانے کہ نہیں مانے، یہ تو یہ بات بتلائے گی کہ وہ مسجد میں آئے یا نہیں آئے۔ کہنے کو تمام غیر یہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب رسول تھے، پیغمبر تھے، سب کا مالک ایک ہے اللہ اور خدا۔ ہم لوگ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں جائیں تمام لوگ اللہ کو مانتے ہیں، تمام عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، تمام یہودی اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کے لیے کچھ شرطیں اور ہیں۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری نمازیں پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارے ذبیحوں کو کھائے، یہ علامتیں ہیں، حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ علامتیں ہیں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کی۔ کسی کے بارے میں تبھی جج کریں گے جب وہ مسجدوں میں آئے گا اور یہ شرائط پوری کرے گا۔ تو یہ ترتیب بتا رہے ہیں، کہا کہ ان کو بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی مقرر اور متعین کر دی ہیں تمہارے اوپر دن و رات میں۔ آگے فرمایا اگر وہ لوگ اس کو بھی مان لیں، اگر وہ لوگ اس کو بھی مان لیں تب بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صدقہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے،
جس کو ہم لوگ زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ ترتیب ہے۔ اب ایک آگے مسئلے کا بیان کر دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اس حدیث شریف میں اس کا صراحتاً حل ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جائے گی، امیروں سے، اور مسلمانوں میں ہی دی جائے گی غریبوں کو۔ کون کون آتے ہیں اس کا بیان آپ سنیں گے، لیکن غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو خدا کے واسطے باز آ جائے، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لوگ اپنے زکوٰۃ کے حساب لگانے والے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مگر مسئلے کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جبکہ ان کے اوپر زکوٰۃ بہت تھوڑی سی ہے، بہت معمولی سی رقم ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ان کو داغا جائے گا، یہ مال اس کے لیے وبال بن جائیں گے، یہ مال اس کے لیے جہنم بن جائیں گے، آگ بن جائیں گے، چاہے مال تھوڑے ہوں چاہے مال زیادہ ہوں۔ اس لیے جس طریقے سے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے بعد اسی طرح نماز ضروری ہے، تو اب یہ جاننا چاہیے کہ اسی طرح مسئلہ زکوٰۃ پر گہری نظر رکھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالنا ضروری ہے۔ شدید ترین وعید قرآن مجید کے اندر آئی ہے، وہی وعید حدیث شریف کے اندر آئی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کتنی ہوئی؟ 612 گرام، 612 گرام کچھ پوائنٹ، ٹھیک، 613 گرام جوڑ لیں، 6 تو 12.5 گرام، یہ 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ جس کے پاس اتنی چاندی موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ کا گرام تو آپ نے یاد کر لیا، 612 613 گرام، یہ ہوئی کتنے کی؟ آج کل چاندی کا ریٹ 100 روپیہ 50 پیسہ پر گرام ہے بنارس میں۔ جو جہاں کا ہے اس جگہ کے حساب سے اپنا ریٹ نکالے گا۔ بنارس میں 100 روپیہ 50 پیسہ اس کا ریٹ ہے، تو 612 گرام کتنے کی ہوئی؟ 612 گرام، 6 تو 12.5 گرام، 100 روپیہ 50 پیسہ، 61,556 روپیہ، 61,556 روپیہ، 61,550 روپیہ پکڑ لیں۔ جس کے پاس اتنا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ تو ہوا چاندی کا نصاب۔ اب سونے کا دیکھیں، 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 87 گرام، موٹی موٹا، اس کی قیمت 2.5 لاکھ کے پار چلی جائے گی۔ میں اس کو بھی آج بحث نہیں بناؤں گا، کیونکہ ایسا عموماً ہمارے سماج میں ہوتا ہی نہیں کہ صرف سونا ہو چاندی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں ہیں، سونا، چاندی اور روپیہ۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور 2 چیز بالکل نہ ہو، نہ چاندی کا اس کے پاس کچھ حصہ ہو اور نہ ہی کچھ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، صرف سونا ہے، اور شبہ ایسی عورتیں مل سکتی ہیں آپ کو، تو ان کے لیے یہ حساب لگایا جائے گا کہ ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک عورت کا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب ایک دوسری عورت، اس کے پاس مانو 5 تولہ سونا ہے یا مانو 2 ہی تولہ سونا ہے، لیکن کچھ چاندی بھی ہے، 1 گرام، 2 گرام، 3 گرام، 4 گرام، 5 گرام، کچھ بھی، اس کے پاس ذرہ سے ذرہ برابر بھی چاندی ہے۔ اب اس کا سونے کا نصاب اصل نہیں ہوگا، اب زکوٰۃ کے مسئلے کا دار و مدار پورا کی پورا پلٹ کر چاندی کے نصاب پر آ جائے گا۔ سونے کا ریٹ اور چاندی کا ریٹ ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ 56,500 ہو رہا ہے یا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اسی طرح ایک تیسری عورت ہے، اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور چاندی بالکل نہیں ہے، لیکن کچھ نقد روپیہ ہے، 10-20 روپے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بچت میں 1000 2000 3000 روپے بھی اگر بچت میں ہے تو وہ معتبر ہے۔ اب یہ جو 2 تولہ سونا ہے، سونے کا نصاب اب معتبر نہیں ہوگا، اب زکوٰۃ کے مسئلے کا دار و مدار پورا کی پورا کنورٹ ہو کر چاندی کے نصاب پر آئے گا، اور اس کی قیمت نکال کر یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنا روپیہ اس کے پاس ہے یا نہیں۔ اگر اتنا یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بن گئی۔ بات بالکل واضح ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 60-70 ہزار روپے، لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے ہیں، اور پچھلے رمضان میں بھی ان کے پاس اتنے تھے، سال کے درمیان میں وہ کم و بیش ہوئے، گھٹ گئے، لیکن رمضان آتے آتے پھر اس کے پاس اتنا پیسہ یا اس سے زیادہ ہو گیا، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال کا شریعت نے آپ کو چھوٹ دیا ہے، شریعت نے 1 سال کی چھوٹ دیا ہے، 1 سال تک آپ اپنی مالیت پر برقرار رہ گئے، بیچ میں کمی ہو یا بیسی یہ معتبر نہیں ہے۔ پچھلے سال ایک چاند کی تاریخ متعین آپ نے کیا تھا، اور اس سال اب اسی چاند کی تاریخ میں اپنے اکاؤنٹ کو ملائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا تھا اب کریے، ایک ڈائری بنائیے، ایک ڈائری دعا کی ہونی چاہیے، ایک ڈائری زکوٰۃ کی ہونی چاہیے، ایک ڈائری نماز کی ہونی چاہیے، ایک ڈائری متفرق مسائل کی ہونی چاہیے۔ قرآن حدیث کیوں دیا گیا ہے؟ تمام محدثین، مفسرین، مجتہدین نے کیوں اتنی محنتیں کی ہیں، اپنی زندگیوں کو لگایا ہے؟ اسی لیے تاکہ امت دین کو جانے۔ جاننے کا کئی طریقہ ہے، اس میں آسان ترین طریقہ نوٹ کرنا ہے، اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جو بہت سی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ زکوٰۃ کا حساب چاند کی تاریخ سے لگایا جائے گا، ایک بات۔ دوسری چیز کہ حساب لگانا ہے، نہیں لگائیں گے تو جس طرح نماز فرض چھوٹتی ہے اسی طرح ہم سے زکوٰۃ کے فرائض بھی چھوٹیں گے، اور کل قیامت کے دن کسی عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہیلا، کوئی پیسہ، کوئی رشتہ داری کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار بطور تاکید یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی اپنی زکوٰۃ کا حساب تمام کے تمام لوگ لگاویں، مرد ہو یا عورت، تمام لوگ لگاویں۔ بہت سی لڑکیاں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کو ان کے ماں باپ نے گہنوں کا مالک بنا دیا ہے کہ یہ گہنا تمہارا ہے، شادی ہوگی تم کو یہ مل جائے گا۔ اب وہ گہنے رکھے ہوئے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اگر وہ نصاب کے بقدر ہے یا نصاب سے اوپر ہے تو اس کی زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ جو اس کا مالک ہے۔ باپ مالک ہے، ابھی اس نے مالک نہیں بنایا لڑکی کو، وہ نکالے گا۔ ماں مالک ہے، اس نے لڑکی کو ابھی مالک نہیں بنایا، ماں نکالے گی۔ اور اگر اس نے لڑکی کو مالک بنا دیا تو اب لڑکی اس کی مالک ہے۔ جس دن اس کو مالک بنایا اس سے گن کر 356 دن کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ٹھیک 1 سال میں۔ ہم سب چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ایک شادی کی تاریخ پڑ جائے تو بھلوائے نہیں بھولتی، کتنے رشتہ داروں کو مدعو کرنا ہے کسی قیمت پر نہیں بھولتے، نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ بالکل نہیں بھولتے۔ مگر جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں خدا کے واسطے اس پر توجہ دیجیے۔ یہ شادیوں سے بڑھ کر ہیں، یہ ہمارے کھانوں سے بڑھ کر ہیں، یہ ہماری تمام ضروریات سے بڑھ کر ہیں۔ مال ہمارا نہیں ہوتا، آپ کے پاس جتنا مال ہے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا مال، ہمارا مال۔ خدا کے واسطے یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا مال ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین پر پیدا کیا تو ہمیں رزق دیتا ہے،
ان رزقوں میں ایک چیز مال بھی ہے، تو ہمیں مال بھی ملتا ہے۔ جیسے اللہ ہوا دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے، اللہ پانی دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے، اللہ روشنی دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے، اللہ صحت دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اسی طرح اللہ مال بھی دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ ہم تمام چیزوں کے بارے میں بے فکر ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مگر مال کے بارے میں شیطان نے ہم کو دھوکہ دیا، نفس نے ہم کو دھوکہ دیا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارا مال ہے۔ کچھ بھی ہمارا مال نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہم اس پر نگراں اور امانت دار یا کہہ لو خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جیسے اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے کہ تم ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایسی اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ تم ہمارے مالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ بہت سی بچیاں گہنوں کے مالک ہیں، وہ زکوٰۃ پر دھیان دیں، ورنہ خدا کے ہاں پکڑی جائیں گی۔ یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی بیان نہیں سنا، یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی کتاب نہیں پڑھا۔ کوئی عذر قیامت کے دن جہالت یا لا علمی کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی، اگر کوئی ایسی بچی ہے جس کو والدین نے مالک بنایا لیکن وہ بچی بالغ نہیں ہوئی ہے، تو نابالغ کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنا بھی مال ہو۔ زکوٰۃ اور نماز فرض ہونے کے لیے، کسی بھی عبادت کے فرض ہونے کے لیے پہلے بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بچی بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے اور نہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز تو پھر بھی پڑھے گی کیونکہ وہ نفل ہوگی، لیکن زکوٰۃ بہرحال نہیں دے گی، نفلی صدقات کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ عام طور سے جب تاجر لوگ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لاگت پر اپنی مالیت کو جوڑیں یا بکری کے ریٹ پر۔ عام طور سے لوگ اس مسئلے کو پوچھنے میں یا کہہ لو شک شبہ میں تردد میں مبتلا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہرگز ایسا نہیں ہے جو قابل تردد ہو، بالکل اطمینان والا مسئلہ ہے۔ بلا وجہ بہت سے لوگ اس میں تردد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ قابل تردد کیوں نہیں ہے، مسئلہ بالکل واضح کیسے ہے۔ آپ یہ سمجھیں، پہلی بات تو مسئلہ یہ جانیں کہ خرید کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے، خرید کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے، بکری کے ریٹ کا اعتبار ہے۔ اب مثال سے مسئلہ سمجھیں، ایک آدمی کی بازار میں دکان ہے کپڑے کی، وہ سوٹ کپڑا خرید کر لاتا ہے، اس کی خریدی کا ریٹ 1000 روپے ہے اور وہ اس کو 1500 میں بیچتا ہے، اس کی ریٹیل کی دکان ہے، تو اس کپڑے میں زکوٰۃ کے وقت میں جو ریٹ جوڑے گا وہ 1500 روپے جوڑے گا۔ بالکل واضح ہے۔ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں اور آئے گا کہ سب کو تو 1500 میں نہیں بیچ سکتا، کوئی آ کر مول بھاؤ کرا لے گا، کوئی 1200 کو لے جائے گا، کوئی 1500 کو لے جائے گا۔ تو اگر ایسا مول بھاؤ کرنے والا دکاندار ہے، دکاندار دو طرح کے ہیں، فکس پرائز اور نیگوشیبل پرائز۔ اگر فکس پرائز ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو بکری کا ریٹ ہے اس کو جوڑے گا، اور اگر نیگوشیبل پرائز ہے تو پھر جو اس کا منیمم اور جو میکسیمم پرائز اس کے بیچنے کا ریٹ ہے اس کے بیچ کا وہ نکالے گا۔ 12 اور 15 کے بیچ 1350 آئے گا، تو 1350 پر اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اور چلے، یہ جو میں نے کہا تردد نہیں ہے، کیوں تردد نہیں ہے؟ شامی کے اندر، بحر الرائق کے اندر، تمام فتاوی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح لکھا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہو، زکوٰۃ میں وہی چیز واجب ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کپڑا ہے تو آپ کے اوپر کپڑا واجب ہوا، آپ کے پاس دھاگا ہے تو زکوٰۃ میں دھاگا آپ کے اوپر واجب ہوا۔ جو چیز جس کے پاس ہے زکوٰۃ میں وہی چیز واجب ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ مال ہے، مال میں مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب آگے مسئلہ شامی میں لکھا ہے، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنا مال نہ دے کر اس کی قیمت دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب فقہا نے لکھا ہے کہ جی، رقم اور قیمت بھی اس کی دے سکتا ہے، دھاگے والا، ٹیوب لائٹ والا، پھل والا نہیں، اس کا بعد میں بتائیں گے۔
جو ہم لوگوں کا یہ خام میٹیریل ہے، جو ہم لوگوں کا یہ کاروبار ہے، یہ تمام لوگ اپنے چیزوں کو نہ دے کر اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب سوال فقہ کی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رقم اگر دیں گے تو کس رقم کا اعتبار ہوگا، یوم الوجوب کا یا یوم الادا کا؟ یہ مسئلہ وہاں پر تمام کتابوں میں موجود ہے، یوم الوجوب کا یا یوم الادا کا۔ کیا مطلب یوم الوجوب اور یوم الادا؟ یوم الوجوب کا معنی یہ ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، مان لو 1 رمضان کو واجب ہو گئی، پچھلے 1 رمضان کو میں نے حساب ملایا تھا تو میرے پاس نصاب تھا، اس مرتبہ 1 رمضان کو میں نے حساب ملایا تو میں نے دیکھا میرے پاس پھر نصاب ہے، تو زکوٰۃ بن گئی۔ 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ بن گئی، زکوٰۃ بن گئی۔ اب اسی دن ادا بھی کریں یہ ضروری نہیں ہے، اسی دن سب نکال کر ادا بھی کر دیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت ہم کو مہلت دیتی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہتی ہے کہ جتنا جلدی ادا کرو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن تاخیر کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ زکوٰۃ ایک آدمی کی بن گئی اس سال 1 رمضان کو، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا اور دن گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، 1 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جتنا آپ کہیں اتنا دن گزرتا گیا، بعد میں اس کو ہوش آیا کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا تھا، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا تھا۔ اب وہ ریٹ لگانے بیٹھے گا، واجب ہوا تھا 5 سال پہلے، ادا کر رہا ہے 5 سال کے بعد، تو قیمت کس دن کی جوڑے گا؟ بتائیے قیمت کس دن کی جوڑے گا، یوم الوجوب کی یا یوم الادا کی؟ تمام کتابوں میں ایک مسئلہ ہے، کسی ایک مصنف نے بھی یہ نہیں کہا، ایک عالم اور ایک فقیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یوم الوجوب کی قیمت واجب ہوگی، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یوم الادا کی قیمت واجب ہوگی۔ جس دن آپ کو ہوش آیا اس دن اس کی ویلیو کیا ہے، بڑھ گئی تو بڑھ گئی، گھٹ گئی تو گھٹ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ریشم کی بات چل رہی ہو، 5 سال پہلے وہ 1000 روپے کلو تھا، 5 سال بعد زکوٰۃ نکالنے بیٹھے، اب اس کی قیمت 5000 روپے کلو ہو گئی، تو 5000 روپے کلو کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یوم الادا، یوم الادا میں جو قیمت تھی، جو لاگت نہیں، ایسے ہی دکاندار 1000 کا سوٹ لایا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، 5 سال بعد 5 سال گزر گیا، اب یہ سوٹ 5000 کا بکنے لگا، تو لاگت تو 1000 تھی مگر یہ 5000 پر زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ یہ اس کی موجودہ قیمت ہے، بیچنے کی قیمت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے ساڑی تیار کی، اس پر نگ موتی ٹکلی وغیرہ تمام ورق کرائے، کس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ لاگت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس کی بکری ریٹ کیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ریٹیل کا میں نے مسئلہ بتا دیا اور نیگوشیبل پرائس کا مسئلہ بتا دیا۔ ہمارے یہاں بہت سے ہول سیلر بیٹھے ہیں مسجد میں، وہ ہول سیلر اپنی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے؟ ان کے پاس جب کوئی فٹ کر کسٹمر آتا ہے تو 2000 کی ساڑی بیچ دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ہول سیلر آتا ہے تو وہ ساڑی 800 کی بیچتے ہیں، 900 کی، 1000 کی، 1200 کی بیچتے ہیں۔ ایک بڑا ڈفرینٹ ہے بیچ میں۔ تمام ہول سیل کے کام میں اسی طرح، گھبرائے مت، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہول سیلر کیسے اپنے زکوٰۃ کو لگائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا کام اکثریت ہول سیل کا ہے، کبھی کبھی ریٹیلر آتے ہیں تو ریٹیل کا اعتبار نہیں ہے، اور جس کا کام ہمیشہ ریٹیل کا ہے، کبھی کبھار تھوک کے آتے ہیں تو اس کے تھوک کا اعتبار نہیں ہے۔ بالکل واضح ہو گئی بات۔ اور جس کا بیچ کا ہے، برابر برابر اس کا لم سم بیٹھتا ہے، آدھا مال تھوک میں بکتا ہے، آدھا مال ریٹیل میں بکتا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ ریٹیل اور تھوک کے بیچ کی رقم نکال لے گا اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے، اس فرائض سے ہرگز غفلت نہ برتیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔